بجر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ جو ہے وہ اپنے ان لاز کی طرف رخصت ہو کر آ گئی ہے۔ صبا نے چال یہ چلی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی ثنا کی اور سکندر کی رخصتی ٹائم سے پہلے کروا دی اور خود گھر چلی گئی۔ جب وہ گھر چلی گئی، پیچھے سے سب لوگوں نے کہا کہ صبا کہاں ہے، کیونکہ فواد اور جو بشریٰ ہے اس کی رخصتی ابھی باقی ہے۔ سب کو جب پتہ چلا کہ وہ تو گھر جا چکی ہیں، گیسٹ اور بشریٰ کی فیملی اتنی زیادہ امبیرنس ہوئی، سب لوگ اتنے زیادہ ڈسٹرب تھے، لیکن دردانہ نے وہاں پر سب کچھ سنبھال لیا۔ دردانہ نے اتنے اچھے سے ان دونوں کی رخصتی کروائی، ان کو لے کر گھر آئی۔ جب ان کو لے کر گھر آئی، صبا نے پہلے سے ہی ایک اور پلان تیار کر رکھا تھا، ایمر کو وہیں ہال میں چھوڑ آئی۔ ایمر جو ہے دردانہ کو یہ رسپانسبلٹی دی کہ تم رخصتی کروا لاؤ، ایمر کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں، لیکن ایمر کو بولا کہ تم یہاں ہال میں بیٹھو، میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، لیکن ڈرائیور آیا ہی نہیں اور ایمر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب ایمر اتنا زیادہ وہاں پر پریشان ڈسٹرب ہے کہ آخر میں گھر کب جاؤں گا، مجھے لینے کون آئے گا۔ ایمر اپنی ماں کا، اپنے بابا کا، اپنی دادی کا انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی بھی اس بچے کو لینے نہیں آیا۔ اب سب لوگ گھر جا کے جب رخصتی ہو جاتی ہے، ریلیکس ہوتے ہیں، تو ایمر کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ اب صبا کے ہاتھ میں ایک پرچی موجود ہے جس پر اس نے خود ہی لکھا ہے کہ ایمر کڈنیپ ہو چکا ہے۔ جب وہ پرچی لا کر جواد کے ہاتھوں میں رکھتی ہے، جواد اور دردانہ تو ایک دم حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے لیے اتنی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ ایمر آخر کار کہاں کڈنیپ ہو گیا۔ دردانہ جو ہے اس کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ اتنی پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں اتنی لاپرواہی کس طرح سے کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا ہال میں ہی رہ گیا اور میں خود گھر آ گئی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ اور باقی فیملی جو ہے بشریٰ کی، وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ صبا رخصتی کے ٹائم اس طرح سے وہاں سے نکل آئی، اس کو آنا نہیں چاہیے تھا، اس کے بیٹے کی رخصتی تھی، اس مطلب بہو کی، اور اس نے اپنے بیٹے کی اتنی بڑی خوشی جو ہے اس کو مس کر دیا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا تاکہ گھر میں ایک میس کریٹ ہو اور بشریٰ کی خوشیوں کو آگ لگے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کچھ یہاں پر بشریٰ کے ساتھ کر رہی ہے، وہاں پر ثنا کے ساتھ بھی سیم یہی سین ہو رہا ہے۔ ثنا کی کوئی ساس نہیں ہے، کوئی نند نہیں ہے جو کہ اس کو پریشان کرے، جو کہ اس کو ذلیل کرے، لیکن سکندر اس کو کوئی موقع جانے نہیں دے گا ذلیل کرنے کا۔ سکندر کے دل میں آج بھی اس کے لیے جو نفرت بوئی نہیں ہوئی ہے، سکندر اس کو نکال کر رہے گا، کیونکہ سکندر بشریٰ سے پیار کرتا تھا، اس کو اپنی لائف میں ایڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن جواد اور فواد کی محبت کی وجہ سے، صبا کے پیار کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑنی پڑی، اس کو اس کی محبت دفن کرنی پڑی اپنے دل میں، لیکن اس کے دل میں ایک وہ بات رہ گئی۔ اس کو آج تک یہ کمی فیل ہوتی ہے کہ اگر بشریٰ میری لائف میں آتی تو بہت زیادہ خوش رہتی، میں اس کو اپنی لائف میں وہ خوشی، وہ عزت، وہ مقام سب کچھ دیتا جو کہ اس کو فواد نہیں دے سکتا۔ فواد جو ہے وہ اسٹرانگ ضرور ہے، لیکن وہ اپنی ماں، اپنے بھائی کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاتا۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا ثنا اور دردانہ دونوں مل کر صبا کا مقابلہ کر پائیں گی۔ بشریٰ جو ہے وہ بہت معصوم ہے اور دردانہ اس سے بھی زیادہ معصوم ہے۔ بوتیک دونوں مل کر چلا رہی تھیں، لیکن صبا ان دونوں کو منع کر دے گی۔ اب ان کے بزنس کا کیا ہوگا؟ فواد جو ہے وہ تو بشریٰ کو اجازت دے دے گا، لیکن جواد نے تو اس کو اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے اس نے وہ ساری کی ساری بوتیک بشریٰ کے ہینڈ اوور کر دی۔ اب جب کہ بشریٰ بھی صبا کی بہو بن گئی ہے تو بشریٰ کو بھی وہی رولز فالو کرنے ہوں گے جو کہ دردانہ کے لیے ہیں۔ ہاں، دردانہ کے لیے ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس 12-15 سال کا ایک بیٹا ہے۔ صبا جو ہے اس کو اس کی آڑ میں برداشت کرتی رہی ہے، لیکن بشریٰ کے پاس ایسا کوئی سین نہیں ہے، لیکن پھر بھی فواد جو ہے وہ اپنی وائف کے لیے لڑے گا، اپنی وائف کو سپورٹ کرے گا، لیکن سکندر جو ہے وہ ثنا کا جو حشر کرے گا، مکافات عمل جب صبا کے سامنے جائے گا تو اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہ آج تک لوگوں کے ساتھ کتنا غلط کرتی آئی ہے، اس کو پیسے کی آڑ نے کس قدر گرا دیا ہے زمین پر، یہ احساس اس کو اس دن ہوگا جس دن اس کا جو داماد ہے وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرے گا۔
جس دن اس کا داماد اس کی بیٹی کو گھر سے بے گھر کرے گا، اس دن صبا کی عقل ٹوٹے گی اور اس کو احساس ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹوں سے بہوؤں کا کیا حال کروایا۔